نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پورے ملک میں گرمائی چھٹیاں سمر ویکیشن شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ماں باپ، اساتذہ، ادارے اور علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، فراغت مصیبت بھی ہو جاتی ہے اور فراغت نعمت بھی بن سکتی ہے۔ خالی رہنا آدمی کی ترقی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ فرصت انسانیت کو جہالت اور غربت سے زیادہ اس وقت تباہ کر رہی ہے۔ فرصت فساد کی جڑ بنی ہوئی ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت کا ضائع کرنا موت سے بڑی مصیبت ہے۔ اضاعت الوقت اشد من الموت، اس لیے کہ موت تو تمہیں دنیا سے کاٹ دیتی ہے اور وقت کا ضائع کرنا تمہیں اللہ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے۔ وقت کا ضائع کرنا خودکشی سے بڑا جرم ہے۔ خودکشی کرنے سے اعمال نامہ بند ہو جائے گا۔ وقت ضائع کرنے سے آدمی کے گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر زمانہ اور وقت خسر سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اگر صحیح استعمال ہو۔ خسر سے بچنا، نقصان سے بچنا جبھی ہوگا جبکہ وقت کا استعمال صحیح ہو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے اپنے سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیسے سے زیادہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے۔ سوچو میرے بھائیوں، ہمارے بڑوں نے اپنے وقت کا استعمال کیا، تبھی انہوں نے دعوت پھیلائی اسلام کی۔ وقت کا صحیح استعمال کیا، بڑی قیمتی کتابیں دی انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، تبھی مدرسے، کالج، مکاتب انہوں نے قائم کیے۔ وقت کا صحیح استعمال کیا، خانقاہی مقامات، سلوک کے مراتب انہوں نے استعمال طے کر کے بتایا۔ اگر وہ وقت کے ضائع کرنے والے ہوتے، اتنا قیمتی سرمایہ ہمیں نہ دیتے۔
چھٹیاں آ رہی ہیں چھٹے ہوئے کام پورے کرنے کے لیے، چھٹیاں چھوٹے ہوئے کام پورے کرنے کے لیے، اخلاق سے چھٹی کے لیے نہیں، اعمال سے چھٹی کے لیے نہیں، ماں باپ کی خدمت سے چھٹی کے لیے نہیں۔ علم ہمارے دروازے پر ہے، سمر کلاسز، علم ہمارے ٹچ پر ہے اسکرین کے، کوئی حاصل تو کرے، روزگار، نوکری دائیں بائیں تیار ہے، کوئی دو پیسے تو کمائیں، ہنر، کمپیوٹر کے بہت سارے کورسز، اقوام کی کلاسز، ہوم سائنس، امور خانہ داری، ضروری الیکٹریشین، پلمبرنگ، ہنر ہماری گلیوں میں ہے، کوئی اپنے وقت کا صحیح استعمال تو کرے۔ ہم پوری امت سے کہہ رہے ہیں منصوبہ بناؤ، پلان کرو، اس لیے کہ شیطان پلان کر چکا ہے۔ پلان کرو، منصوبہ بناؤ ان چھٹیوں کا، اس سے پہلے کہ بے حیائی کا گٹر ابل جائے، ہمارے جوان بچوں کی لاشیں تیر کر سامنے آ جائیں، ان کے جسم کے چیتڑے ریسنگ کرتے ہوئے ٹرک کے نیچے آ جائے۔ منصوبہ اور پلان کرو، فضول خرچی مختلف قسم کی بربادیوں سے نسلوں کی تعمیر ہوگی نہیں منصوبہ بندی کے بغیر۔ فون میں انٹرٹینمنٹ کے نام پر، تفریح کے نام پر، کامیڈی اور فنی کے نام پر اتنا مواد بھر دیا گیا، کئی جنریشن بھی اگر دیکھتے رہیں گے ویڈیوز ختم نہیں ہوں گے۔ فون کے نفسیاتی نقصانات، جسمانی نقصانات، ذہنی نقصان، علمی نقصان گھنٹوں چاہیے اس موضوع کے سمجھانے کے لیے۔ خیالی دنیا میں رہنے لگتا ہے، خیالی دنیا میں رہنے لگتا ہے انسان، ایک دوسرے کے حال سے واقفیت حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں، فوکس کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے، سطحیت اور سرسری پن آ رہا ہے فون کے بکثرت استعمال کرنے کی وجہ سے۔ ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی پوری کتاب پڑھنے والے ملتے نہیں ہیں، جذباتی مقرروں کو آدمی سننا چاہتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، بے حیائی سے سکون نہیں ملے گا، شہرت پسندی کا جذبہ آدمی کے اندر پنپ رہا ہے، میرے ویورز کتنے ہیں، میرے فالوورز کتنے ہیں، میرے لائکرز کتنے ہیں، شہرت پسندی کا مزاج۔ کب تک رہو گے ریل میں، کب آؤ گے ریئل زندگی کی طرف؟ رات دن بن گئے، دن رات بن گئے، پوری رات جاگنے میں، پورا دن سونے میں، 2 بجے اٹھ رہے ہیں، اب ناشتہ بھی نہیں بنائیں گی مائیں، فطرت سے بغاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو محنت کے لیے بنایا اور رات کو آرام کے لیے بنایا،
جسم جب فطرت سے بغاوت کرتا ہے، کیا کیا بیماریاں ہیں؟ تھائرائیڈ کی بیماری، اسٹریس کی بیماری، شوگر کی بیماری، موٹاپے کی بیماری، کیا کیا بیماریاں ہیں جو کم عمری میں ہماری نسل شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ رات کو دن اور دن کو بنا لینا، فطرت سے بغاوت کرنا ہے۔ جوانی کے قیمتی لمحات کیا یہ چبوتروں پر گزارنے کے لیے ہے؟ کیا جوانی کے قیمتی لمحات ہمارے بچوں کے ویڈیو گیم کے لیے ہے؟ کیا یہ جوانی کے قیمتی لمحات ان کو تاریخ کی عظیم شخصیات، مصنفین، مجددین، چیریٹی کے کام کرنے والے، بڑے ایجوکیشنلسٹ، بڑے سائنٹسٹ کے کام کیوں نہیں سنائے جا سکتے؟ کارنامے کیوں نہیں بتائے جا سکتے؟ حوصلے کیوں نہیں بڑھائے جا سکتے؟ کیوں ہم اپنی جوانی کا خون کرنا چاہتے ہیں گھٹیا، بے مقصد، سفلی قسم کے جذبات کے لیے، حرام تعلقات کے لیے؟ فیشن پرستی کی لت بڑھے گی، فارم ہاؤسوں میں، مختلف ریسارٹس میں بے حیائی، برہنگی، ننگا پن سب ہونے لگتا ہے جب شریعت کے حدود میں نہیں رہتا آدمی، جب اندھا لاڑ کرنے لگ جاتا ہے۔ سیر کے نام پر آوارگی کی اجازت نہیں، تفریح کے نام پر شریعت کا قتل نہیں، ہنسی مذاق کے نام پر نامحرم لڑکے اور لڑکیوں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط گوارا نہیں۔ فارغ کیوں ہیں آپ؟ فارغ کیوں ہیں؟ خالی کیوں ہیں آپ؟ کیسے یہ جملہ زبان پر آتا ہے؟ ٹائم پاس کرنا ہے، ٹائم گزارنا ہے۔ کتنے عیب ہیں اپنے جسم میں، جسم کاہل ہو گیا، ورزشی نہیں۔ کتنے عیب ہیں بیک لاگس کے، انگریزی میں ایک اپلیکیشن لکھنا نہیں آتا، ایک سبجیکٹ پر ریسرچ نہیں۔ کتنی کمیاں ہیں، گھر کے اندر گندگی ہے، کپڑے استری کرنا، کھانا پکانا، مہمان کا استقبال جانتے نہیں۔ کتنے کام ہیں ماں باپ کی خدمت کے، بوڑھوں کی خدمت کے، مسجد کی آبادی کے، قرآن کی تلاوت کے، ہسٹری کے پڑھنے کے۔ جن سبجیکٹس میں کمزوری رہ گئی ان کے ٹیوشنز لینے کے۔ آپ خالی کیوں ہیں؟ خالی نہیں رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی آپ جب فارغ ہو جائیں تو مشغول ہو جائیں، تھکائیں اپنے آپ کو کسی اور کام میں، انفرادی عبادت میں۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، کئی اکابر فرماتے ہیں، نفس کو اگر حلال میں مشغول نہیں کرو گے وہ تمہیں حرام میں مشغول کر دے گا۔ جیسے برتن میں، گلاس میں آپ کوئی جوس نہیں ڈالیں گے، پانی نہیں ڈالیں گے، ہوا بھر جائے گی۔ اگر آپ حق میں مشغول نہیں کریں گے نفس باطل میں مشغول ہو جائے گا۔ اکابر کی زندگیاں سنی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ 9-10 سبق پڑھاتے روزانہ،
علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ 14 سبق پڑھاتے حدیث کے. عبد الرحمن ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مشغلہ کتنا تھا. بیرونی دنیا کا بڑا سیاح گزرا ہے، موت کا وقت قریب آیا، اپنے ساتھی سے کہنے لگا فلانا مسئلہ سوچ کے بتاؤ، جان نکل رہی ہے حضرت، اب کیا مسئلے کی پڑی ہے آپ کو؟ تو بیرونی نے کہا میں اس مسئلے کے بارے میں جاہل بن کے مر جاؤں، بہتر ہے کہ میں اسے سیکھ کر مر جاؤں. ترتیب بنائی موت سے پہلے بھی اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی. تو میرے عزیزوں، ان چھٹیوں میں کرنے کے کام 14 کام ہیں. کم از کم اپنا شیڈیول بنائیے، اپنے خاندان، اپنے بچوں، خود اپنا نظام العمل بنائیے. سب سے پہلا کام نماز چارٹ بن جائے. KG سے PG تک جمعہ بھی پڑھنا نصیب نہیں، فجر کی نماز مسجد میں مہینوں نصیب نہیں. اپنی نماز کا چارٹ بنا لیجئے. بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے ہم 2 مہینے کی چھٹی میں کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، صاحب ترتیب بن جائیں گے، قضا نمازیں ادا کر لیں گے، قضا روزے ادا کر لیں گے. نماز پابندی کا عادی بناتی ہے. نماز اگر قابو میں ہے پوری زندگی قابو میں ہے. نماز میں کیا تاثیر رکھی ہے اللہ نے اجتماعی اور انفرادی زندگی کے انقلاب کے پیدا کرنے کا. دوسرا کام ابتدائی بنیادی دینی تعلیم. اسکول میں توجہ نہیں ہو سکی دینیات کی طرف، ناظرہ بھی مکمل نہیں ہوا، صورتیں یاد نہیں، سورہ یاسین، واقعہ، سجدہ، ملک، کہف. چھٹیوں میں منصوبہ بنا لیجئے اپنے ناظرہ قرآن مکمل کرنے کا، 40 حدیثیں یاد کرنے کا، دعائیں یاد کرنے کا، روزانہ ایک دعا، روزانہ ایک حدیث کی تشریح. بہت سے بچے ہیں ماشاءاللہ، بچیاں ہیں 4-5 پارے چلتے چلاتے حفظ کر لیتی ہیں. ذہانت کا فیضان ہے اللہ کا اس زمانے میں. تیسرا کام صلہ رحمی، رشتوں کو وقت دینا. ان حسن العہد من حسن المعاشرہ، بیماروں کی عیادت، مصیبت زدہ کی تعزیت، دور کے رشتوں کی خبر گیری، فیملی کی گیدرنگ، خاندانی اجتماع، رشتوں کا تعارف، یہ اہم کام ہے. فون میں ڈوبی رہنے والی نسل رشتوں کو نہیں جانتی ہے. تعلموا من انسابکم تصلون به ارحامکم او کما قال علیہ السلام. رشتوں کو سیکھو تاکہ رشتوں کا حق ادا کر سکو. سال بھر والدہ کو تھکایا، چھٹیاں ہیں والدین کی خدمت کے لیے، دل جیتے آدمی. چھٹیاں ایسے نہ گزارو کہ ماں باپ چھٹیوں کے ختم ہونے کی تمنا کریں. چھٹیاں ماں باپ کے صبر کا امتحان ہے. صبح میں بھیج دیا بچے کو 8 بجے، آئے وہ 7 بجے 4 بجے، تھکے ہوئے، ہوم ورک کیا، آرام کر لیا. اپنی بلا اسکول کے گلے میں. اب بچے دن بھر گھر میں ہیں،
ہم کتنا برداشت کرتے ہیں اپنی نسل کو. ہم برداشت نہیں کریں گے کون کرے گا؟ اگر ہم وقت نہیں دیں گے سڑک کے آوارہ بچے انہیں وقت دیں گے. چوتھا کام ہے جسمانی ورزش. اسلام چاہتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے کے تیراکی کے سیکھنے کا حکم دیا، ہمت افزائی کی. کشتی پہلوانی، کمزور جسم طاقتور ارادے کبھی پیدا نہیں ہو سکتے. نکاح ٹوٹ رہے ہیں، کمر جھک رہی ہے، چہرے دھسے ہوئے ہیں، آنکھوں کے گول کالا پن اور سیاہی آ رہی ہے. 14 سال کے بچوں کو دیکھ کر 70 سال کے بوڑھوں کا خیال ہوتا ہے. ورزش اور جیم کے لیے وقت نکالیں، یہ چوتھا کام ہے. پانچواں کام غذا کا اہتمام، صحت مند غذا کا اہتمام. بطور خاص بیٹیاں کھاتی ہی نہیں ہیں، واقعتاً شوہر کا بھیجا ہی کھا رہی ہے، واقعتاً سسرال کی کمائی کھا رہی ہے. درد سر بن چکی ہیں یہ بیٹیاں قلت غذا کی وجہ سے. اسکولوں میں مدرسوں میں جب بھی ہم پوچھتے ہیں 80% بچیاں ناشتہ نہیں کرنے والی. مجھے فلانا گوشت پسند نہیں، مجھے فلانی سبزی پسند نہیں. کمزور ماں صحت مند نسل کو وجود میں کیسے لائے گی؟ بیمار بچے بڑھ رہے ہیں، معذور بچے بڑھ رہے ہیں. ایک ایک گلی میں 20 ٹریننگ سینٹرز ہیں ہینڈی کیپ بچوں کے لیے. غذاؤں کا اہتمام کراؤ، چھٹیوں میں کھلاؤ اپنے ہاتھ سے. تقریر نہ کرو صرف بریڈ جام پر گزارا ہوا، میگی اور نوڈلز پر گزارا ہوا. اس سے کسی کی صحت بنی ہے؟ چھٹا کام تجارت کرے، ملازمت کرے، حصول معاش کی مشق کرے. ہمارے بچے کوئی حرج نہیں اڈے پر مزدوری کرو، کوئی حرج نہیں ریپیڈو میں گاڑی چلاؤ، کوئی حرج نہیں زومیٹو میں کھانا تقسیم کرو. فون کے اسکرین پر نگاہیں گاڑی رکھنے کے مقابلے میں، اپنے بوڑھے باپ کمزور ماں سے پاکٹ منی کا مطالبہ کرنے کے مقابلے میں سویرے اٹھ جاؤ، منڈی جاؤ، سبزی کی تھیلیاں سبزی کے تھیلے اٹھا کر ٹرک میں ڈالنے کی مشق کرو. تہجد بھی ہوگی، اللہ کے ولی بھی بنو گے. محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. وہ کوئی ذلت کا کام نہیں. ذلت کا کام وہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، فون کا بے قابو استعمال. ساتواں کام آسان، اللہ جزائے خیر دے ان مدرسے والوں کو، ان علماء کو، ان عالمہ بہنوں کو، ان اسکول والوں کو جو سمر کلاسز اور گرمائی کورس رکھ رہے ہیں. جوائن ہو جاؤ، آف لائن چلے جاؤ، آن لائن جڑ جاؤ، پورے بچوں کو لے کر بیٹھ جاؤ، ادب کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ، جوش کے ساتھ، انعام کا شوق پیدا کر کے، منافستی ماحول بنا کر، مسابقتی دنیا میں اتر کر، کمپیٹیٹیو سچویشن کریٹ کر کے اپنے بچوں کو شریک کرواؤ گرمائی کلاسز میں. 8واں کام کھیل، اسپورٹس، فزیکل گیمز کا کرنا، یہ بھی ضرورت ہے.
جوے کے بغیر، اپنا سطر کھولے بغیر، نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ماں باپ کو اعتماد میں لے کر ایسے کھیل کھیلنا اور کھلانا نسل کی حلال مشغولیت کے لیے اور صحت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ 90 کام بیٹیوں کے لیے کھانا پکانا سکھائیے۔ پکوان میلہ کے نام پر کمپٹیشن رکھیے۔ یہ بچیاں نہ کھانا جانتی ہے نہ کھلانا جانتی ہے، پیزا برگر کی عادی ہے۔ اڈلی وڑا کی بنڈیاں چھوٹی گلیوں تک پہنچ گئی ہیں۔ مرد ہوٹل کلچر کے عادی ہو رہے ہیں، بازاری کھانے گھر تک پہنچ رہے ہیں۔ کس کام کی ہے یہ بیٹی؟ کس کام کی ہے یہ بہن؟ اپنی زندگی میں ناکام رہے گی، سسرال میں دل جیت نہیں سکے گی، شوہر کے دل میں مقام نہیں بنا سکے گی، گھریلو بجٹ قابو میں نہیں آئے گا، 2 پیسے کی بچت کرنے کا سلیقہ اس کے پاس نہیں۔ بازاری کھانے اس کو اور اس کی نسل کو مختلف بیماریوں میں ڈال دیں گے، دل اور روح اجڑ جائے گی۔ چھٹیاں، کچن دے دو اپنی بچیوں کو، چولہا دے دو اپنی بچیوں کو، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، مختلف قسم کے کھانے اس موقع پر سکھائیے۔ 10واں کام، کمزوروں کی مدد، رفاہی کام، SIR کے ڈاکومنٹ درست کرنا۔ ابھی ہم آتے ہوئے دیکھ رہے تھے ایک بہن کو انہوں نے تربوز کاٹا اور کاٹ کر مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے مستحق لوگوں میں تقسیم کیا۔ جاؤ ایسے دواخانوں میں جہاں کھانا پکا کر کھلاؤ، جاؤ اولڈ ایج ہوم میں کمزوروں کی دعا لینے کے لیے، جاؤ ICU ہوم میں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، صحت کی نعمت کا احساس کرنے کے لیے۔ مسجدوں کے باہر کاؤنٹر لگاؤ، لوگوں کا ووٹر ID کارڈ بنانے، آدھار کارڈ کا کریکشن کرنے کے لیے۔ تو یہ چھٹیاں دعائیں لینے میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، ورنہ بد دعائیں لینے میں لگی رہی ہے۔ 11واں کام، ماڈرن سبجیکٹس کی کمزوریاں ختم کرنا۔ گزشتہ سال میرے میتھس میں کمزوری تھی، انگلش میری صحیح نہیں، تیلگو پر میں نے محنت نہیں کی، ہسٹری پر میں نے محنت نہیں کی۔ آئندہ سال مجھے 11ویں کی تیاری، 12ویں کی تیاری، نیٹ کی تیاری۔ غلط ہسٹری پڑھا اورنگزیب کی، اب صحیح پڑھوں گا، غلط پڑھا ٹیپو سلطان کی، اب صحیح پڑھوں گا۔ تو ماڈرن سبجیکٹس میں رہ جانے والی کمزوری کا ازالہ، کمزوری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس چھٹی کے اندر۔ 12واں کام ہے گھر اور صحن کی صفائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور غیروں میں فرق یہ ہے، ہمارے صحن صاف ہوتے ہیں، غیروں کے صحن گندے ہوتے ہیں۔ صحن جس کے صاف ہوں، گھر اس کے اندر گندے کیسے ہوں گے؟ نوکرانیاں کیوں ہیں گھروں میں جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے؟ نوکرانیاں کیوں ہیں جوان بچوں کے ہوتے ہوئے؟ کیا ضرورت ہے اس تنہائی میں رہنے کی؟ بچوں کو ان نوکرانیوں کے ساتھ کیسے ہم خود ہی اپنی نسل کو ناکارہ بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کام ہے 13واں کہ پڑوسی اور مستحقین کی مدد۔ ہمارے محلے میں کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے ڈائلسس کے مریض ہیں، کتنے کینسر کے مریض ہیں، کتنے بوڑھے ہیں۔
شہروں میں واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا 16 دن گزر گئے، بیوی کا انتقال ہو گیا 25 دن گزر گئے، لاش سکڑ گئی، ہڈیاں سوکھ گئیں، اتنا ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ گیا، اتنے ہم ایک گلی میں رہ کر لا تعلق ہو گئے۔ ہم درخواست کرتے ہیں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اپنی کمیٹیوں سے، اپنی مسجدوں کے ذمہ داروں سے، مدرسوں کے ذمہ داروں سے، لڑکوں کے مدرسے، لڑکیوں کے مدرسے، دردمند علماء کرام سے، اصحاب ثروت سے، میرے بھائیوں اپنی نسل پر بہت بڑا احسان ہوگا سمر کلاسز کا رکھنا، گرمائی مکتب کا رکھنا، ہر دن نئے چاکلیٹ دو، اچھا کھانا دو، بڑے انعامات دو، کمپٹیشن رکھو، تفریح بھی کراؤ، کھیل کود کا موقع دو، مسجد سے جوڑو اپنی نسل کو، اپنی بیٹیوں کو، ورنہ ایسے سنگین اور ایسے بدترین واقعات پیش آئیں گے، آتے رہتے ہیں، قتل کے، نشے کے، چبوترے بازی کے، پولیس کے گرفتار کرنے کے اور غیر سماجی عناصر کے ہاتھ لگ جانے کے وہ واقعات پیش آئیں گے کہ جس کا بھگتنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ رمضان کے نئے قالین سے بڑا کام ہے یہ، اے سی کے لگانے سے بڑا کام ہے یہ کہ چھٹیوں میں نسلوں کی حفاظت کا نظام بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔